ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم نے 5 آئی پی پیز سے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا پہلے مرحلے میں 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کر رہے ہیں، عوام کو سالانہ 60 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ کابینہ نے ٹاسک فورس کو سفارش پر 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کی منظوری دی۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کر رہے ہیں، جس سے عوام کو سالانہ 60 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کابینہ نے ٹاسک فورس کی سفارش پر 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کی منظوری دی ہے۔ معاہدے ختم کرنے سے بجلی صارفین کو 60 ارب روپے سالانہ کا فائدہ ہوگا اور بجلی کی فی یونٹ نرخ میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ آج کے بعد جو ان 5 آئی پی پیز کے ٹیک اور پے نہیں، یہ ختم کر دیا گیا۔ بالکل جو واجبات ہیں سود اس میں شامل نہیں ہوگا۔ بجلی کے صارفین کو سالانہ 60 ارب روپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا۔ قومی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کرنے سے ملکی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت اور ان آئی پی پیز کو واجب الادا رقم پر سود نہیں دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومتی معاہدے کو ختم کرنے کے بعد حکومت کی جانب سے کسی قسم کی ادائیگی نہیں کی جائے گی، جبکہ دیگر آئی پی پیز سے معاہدوں پر بتدریج نظر ثانی کر کے بجلی ٹیرف کم کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ بجلی کمپنی سے مشاورت کے بعد قیمتوں میں کمی لائیں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر توانائی سردار اویس لغاری کا کہنا تھا حکومت کا فیصلہ تھا بجلی اور توانائی کی قیمتیں لوگوں کی پہنچ میں آئیں۔ ملک میں بجلی کی قیمت 10 روپے فی یونٹ کم ہونی چاہیے۔ اقدامات کر رہے ہیں جس سے بجلی کی قیمت کو نیچے لے کر آئیں۔ بجلی کی قیمت میں 10 روپے کی کمی کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ ان اقدامات میں سے آئی پی پیز کے معاہدوں پر بات چیت کرنا ایک حصہ تھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کون سے پلانٹس کی ضرورت ہے اور وہ کون سے ہیں جن کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے 5 آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا اور معاہدے کو اسٹڈی کیا۔ ہم باہمی مشاورت کے ساتھ ایسی پوزیشن پر پہنچے ہیں کہ آپس میں اتفاق ہوا۔ 5 آئی پی پیز سے معاہدے ختم ہونا اچھی بات ہے، ہماری تحریک جاری رہے گی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ آج 5 آئی پی پیز کے معاہدوں کو وزیر اعظم نے ختم کیا۔ ہم اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو رقم بچ گئی ہے اس سے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے۔ کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب جو بجلی بن ہی نہیں رہی اس کے پیسے ہیں۔ ہماری احتجاجی تحریک جاری ہے، حکومت پر پریشر برقرار رکھیں گے۔ بڑے جاگیرداروں پر ٹیکس لگانے کا عمل ابھی باقی ہے۔ تنخواہ دار لوگوں پر تو 400 ارب کا آپ نے تخمینہ رکھا ہوا ہے۔ پیٹرول کی لیوی کو واپس لینا چاہیے۔ بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں کو ختم کیا جائے۔ گیس اور بجلی کے بلوں پر 1000 فکس ٹیکس بھی ختم کرنا چاہیے۔ پاکستان جلد دوبارہ دنیا کی 24ویں معیشت بن کر ابھرے گا۔ اسلام آباد میں پاک سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ سعودی وزیر سرمایہ کاری اور وفد اور شریک پاکستانی حکام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعودی عرب کے مہمانوں کا یہاں آنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تاریخی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ سعودی عرب نے مشکل معاشی حالات میں پاکستان کی بہت مدد کی۔ ان کا کہنا تھا پاک سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ پاکستان کی معیشت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول موجود ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری علاقائی سالمیت کے لیے پرعزم ہے۔ اقتصادی بحالی کے ایجنڈے کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے خالد بن عبدالعزیز الفالح کا کہنا تھا
کہ پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے، ہم دوست نہیں ایک خاندان ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات کی طویل تاریخ ہے، ہماری معیشت اور معاشرت ایک دوسرے سے جڑی ہے، دونوں ممالک کے درمیان مذہبی اور روحانی تعلق قائم ہے۔ 2.5 ملین پاکستانی سعودی عرب میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا وہاں کی ترقی میں اہم کردار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بزنس فورم کاروباری افراد کے لیے بہترین فورم ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون انتہائی اہم ہے۔ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے خطوں میں ترقی کے وسیع امکانات ہیں۔ علاقائی خوشحالی کے ہدف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے ریکارڈنگ منصوبے میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعودی وزیر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 27 مختلف معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی ہوگی۔ سعودی عرب نے ریکارڈنگ منصوبے میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کر لیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کینیڈین بیرک گولڈ کا ریکارڈنگ میں 50% حصہ ہے۔ ریکارڈنگ میں وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت کا بالترتیب 25% حصہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی سرمایہ کاری سے کروڑوں ڈالر سرمایہ کاری کا امکان ہے۔ آج پاک سعودی عرب بزنس فورم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 27 مختلف معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ خالد بن عبدالعزیز الفلاح کا کہنا تھا کہ طیارے کا دروازہ کھولنے سے پہلے ہم نے پاکستان کی محبت کو محسوس کیا۔ ہم دوست نہیں ایک خاندان ہیں، ہمیں پاکستانی دوستی کی گرم جوشی کا احساس ہے۔ سعودی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کو کسی معاہدے کی ضرورت نہیں، ہم ایک اور متحد ہیں، ہماری معیشت اور معاشرتی اقتدار ایک ساتھ جڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2.5 ملین پاکستانی سعودی عرب میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے پاک سعودی دوستی کے فروغ اور وسعت پر زور دیا ہے۔ ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں سرمایہ کاری کو سگنل ونڈو بنائیں گے۔ خالد بن عبدالعزیز الفلاح کا کہنا تھا کہ SIFC کی سہولت کاری ہمارے لیے اہم ہے۔ یہاں آپ کو خبر دیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکس چوروں کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ٹیکس فراڈ کی روک تھام کریں گے۔ پاکستان میں سالانہ ٹیکس کی چوری 7,000 ارب کے قریب ہے، جس میں سے صرف سیلز ٹیکس کی چوری 3400 ارب کے لگ بھگ ہے۔ آج میں ٹیکس چوروں کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹیکس فراڈ کی روک تھام کر کے رہیں گے۔ اسٹیل سیکٹر میں صرف 50% ٹیکس مل رہا ہے، سیمنٹ سیکٹر میں 18 ارب روپے اور بیٹری سیکٹر میں 11 ارب روپے کی ٹیکس چوری اور فراڈ ہے۔ مختلف کمپنیوں کی جانب سے 29 ارب روپے کا ٹیکس فراڈ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 لاکھ کمپنی سیلز ٹیکس کے لیے رجسٹرڈ ہیں۔ کمپنیوں کا ایکسٹرنل آڈٹ سخت کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے آڈٹ اوور سائٹس کو مزید بہتر بنانے کی یقین دہانی کرائی۔ محمد اورنگزیب نے مزید کہا کہ ٹیکس واجبات ادا کرنے سے ملکی خزانے کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ پاکستان میں ٹیکسوں کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ہے۔ ہم معیشت میں ٹیکسز کا حصہ 13.5% تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص مختلف شعبوں میں برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مختلف شعبوں میں برادرانہ دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے سپہ سالار نے شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ISPR کا بتانا ہے کہ سعودی تجارتی وفد کا دورہ پاکستان سعودی عرب کے درمیان پائیدار اور برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت گرینڈ جرگے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر اعلیٰ نے جرگے سے کالعدم تنظیم کے ساتھ بات کرنے کا اختیار مانگا۔ گنڈاپور نے کہا کہ مذاکرات کے لیے دوسرے فریق کے ساتھ زمین پر بیٹھنے کو بھی تیار ہوں۔
اب تک جو کارروائی ہوئی اس پر ریاست کی وجہ سے خاموش رہا، مزید جو کچھ ہوگا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ آپ میزبانی کر لیں، مذاکرات پر ہمیں اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ میں جرگہ بناؤں گا اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کالعدم تنظیم ریاست کے خلاف نہ جائے۔ کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں مسئلہ حل کریں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پشتون قومی جرگے کے انعقاد کے حق میں بات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ جرگے کی ذمہ داری آپ کی خود کی ہوگی۔ صوبے میں امن و امان کے لیے مذاکرات کے تمام سیاسی جماعتوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پر مکمل اتفاق کیا ہے۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والا جرگہ کامیاب رہا۔ کے پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے سربراہان کا امن کے قیام پر مکمل اتفاق ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے مسئلے کے پرامن حل کے لیے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو مکمل اختیار دیا ہے، جبکہ وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ، گورنر اور پارٹی سربراہان میں مشاورت جاری ہے، جس کا مقصد آئندہ کے لیے امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے لیے لاہ عمل کا تعین کرنا ہے۔ اسلام آباد میں ایس سی او کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں جڑواں شہروں میں سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ شہر اقتدار میں 12 سے 16 اکتوبر تک شادی ہالز، کیفے، ریسٹورنٹ اور سنوکر کلب بند کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے پولیس نے تاجروں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ 12 سے 16 اکتوبر تک شادی ہالز، کیفے، ریسٹورنٹ اور سنوکر کلب بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نوٹس کی خلاف ورزی کے مرتکب تاجروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تاجروں سے شورٹی بانڈز بھی طلب کر لیے گئے ہیں۔ نوٹسز تھانوں کے ایس ایچ اوز کی جانب سے جاری کیے گئے۔ جڑواں شہروں میں 14 سے 16 اکتوبر تک عام تعطیل کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایس سی او اجلاس کے دوران 3 روز کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی وجہ سے عدالت عظمیٰ کی جانب سے 3 روز کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے 3 روزہ چھٹیوں کے بعد سپریم کورٹ رولز کے تحت منظوری دی گئی ہے، جبکہ چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 3 روزہ تعطیلات کا اطلاق صرف سپریم کورٹ پرنسپل سیٹ سمیت اسلام آباد پر ہوگا۔ پرنسپل سیٹ اسلام آباد کے علاوہ تمام صوبائی رجسٹریاں معمول کے مطابق کھلی رہیں گی۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی وجہ سے 14 تا 16 اکتوبر تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیاں، آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیاں 9 اور 10 اکتوبر کو 2 مختلف آپریشنز میں 4 خوارجی ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز کا بنو کے علاقے جانی خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 9 اکتوبر کو خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 خوارج ہلاک ہوئے۔ 10 اکتوبر کو شمالی وزیرستان کے علاقہ حسن خیل میں کارروائی کی گئی۔ کارروائی میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا ہے۔ دیگر ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں کارروائیاں کی ہیں۔ 9 اور 10 اکتوبر کو 2 مختلف آپریشنز کیے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ ان آپریشنز میں 4 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بنو کے علاقے جانی خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے آپریشن 9 اکتوبر کو خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور 2 خوارج ہلاک ہوئے۔ 10 اکتوبر کو بھی شمالی وزیرستان کے علاقے حسن کیل میں کارروائی کی گئی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان آئینی ترامیم سے متعلق معاملات پر اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کے درمیان اتفاق ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اتفاق رائے سے تمام عدالتی اصلاحات اور آئینی ترامیم منظور کرائی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق جمعرات کو دونوں جماعتوں کے درمیان عدالتی اصلاحات سے متعلق آئینی ترامیم کے معاملے پر مشاورت ہوئی، جس میں اتفاق رائے سے ترامیم منظور کرانے پر گفتگو کی گئی۔
आईनी तरमीम का मामला हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से हुक्मरान इत्तेहादी जमातों के जो अरकान कौमी असम्बली और सेनेट इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं, उन्हें जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आने की हिदायत की गई है। हुकूमत वफाकी आईनी अदालत के क़याम, आला अदलिया के जजेस के तकर्रुर के अमल में इस्लाहात और दीगर के लिए आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए दूसरी और फैसला कुन कोशिशों में मसरूफ है। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए ज़रूरी 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है। आईनी तरमीम के लिए ज़रूरी तादाद से ज़्यादा अरकान दस्तियाब होंगे। ज़्यादातर अरकान पार्लियामेंट को तवक्को है कि ये शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के इख्तिताम के फ़ौरन बाद यानी कि 16 अक्टूबर के बाद ही मुमकिन है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि ऐसा 16 अक्टूबर से कबल भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की जानिब से 23 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले में 17 मई 2022 को दिए गए अक्सरियती फैसले को आइन के मनाफी करार देकर कलअदम कर दिया गया है, जबकि अक़लियती जजेस की राय को बरकरार रखा गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल